آج ہم جس واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں واقعہ صدیوں سے تاریخ کے دبیس پردے میں لپٹا ہوا ہے اور صدیوں سے مسلسل زہداء، علماء، اولیاء کرام اور خصوصاً شہرائے کرام اس پر بات کرتے آئے ہیں اور اس کے رازوں پر سے پردے اٹھاتے آئے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہنوز گفتگو طلب ہے۔ اس کی پیچیدگیاں، اس کی پراسراریت آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھی۔ انتہائی پراسرار واقعہ اور انتہائی اہم، راہ سلوک کے متلاشیوں کے لیے واقعہ انتہائی اہم ہے، اور آج اب اس واقعے پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں قبلہ محمد تسلیم رضا صاحب سے۔ ہمیشہ کی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی پراسرار واقعہ ہے۔ آج تک حضرت یہ واقعہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، سب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے خود جو ہے وہ اب تک یہ واقعہ سمجھ نہیں آیا۔ سر یہ واقعہ ہے کیا؟ یہ واقعہ سمجھانے سے سمجھ آ بھی نہیں سکتا جی، یہ تو ایک عاشق صادق کی عشق کی داستان ہے، واہ، اور یہ وہی سمجھ پائے گا جو اس راہ کا مسافر ہوگا۔ مشاہدے کی دنیا ہے، تو اس راہ پر چلے بغیر صرف کتابوں سے، صرف گفتگو سے یہ واقعہ سمجھ نہیں آئے، کیونکہ یہ حال کا واقعہ ہے، قال کا نہیں۔ کیا حال اور کیا قال؟ دیکھیے، قوانین شریعت جتنے ہیں نا، جی جی، وہ قال پر ہیں، ظاہر پر ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، جی کیا سوچتے ہیں، جی، اس پہ تو شرع نے کوئی پابندی نہیں لگائی، ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن آپ کیا بولتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، اس پہ پابندی ہے۔ یہ حال والوں کا واقعہ ہے، ایک کیفیات ہے، مشاہدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راہ کے مسافر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جتنا یہاں آگے بڑھتا جائے اتنا وہ خاموش ہوتا چلا جائے، اتنا خاموش ہوتا چلا جائے۔ جنہ نہیں ڈٹھا وہ کرن گلاں تے جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں۔ واہ، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام۔ واہ۔ سر حسین بن منصور حلاج کا عشق کیا تھا؟ ایک سچا عشق کہ حضرت حسین بن منصور الحلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی اگر سیرہ کو دیکھیں گے تو وہ سفر میں زیادہ رہے۔ اچھا، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، جہاں ان کے عشق کی خوشبو پھیل جاتی وہ اور آگے بڑھ جاتے۔ اچھا، وہ جو اقبال نے بات کی کہ کھویا نہ جا صنم کدائے کائنات میں، واہ واہ، محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول، کیا کہنے ہیں، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، واہ واہ، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ تو یہ اس منزل کے متلاشی تھے، کہیں ایک جگہ رکے نہیں، کسی ایک جگہ پیاس بجھی نہیں، کیونکہ اندر اتنی عشق کی آگ تھی کہ وہ آگ لے کر انہیں چلتی رہی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ واہ واہ، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے بھائی، گزر واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین بن منصور الحلاج کی زندگی کو دیکھیں جی، تو وہ حق کے متلاشی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر جو بزرگان دین تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت، تو سب منع فرماتے تھے کہ آپ گفتگو میں احتیاط کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، آپ ان کے شاگردوں میں سے۔ اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے باعمل ولی کامل نے جب دیکھا کہ عشق کی آگ بہت زیادہ ہے، دیکھیں یہ خوشبو ہوتی ہے، یہ پھیلنا شروع کر، تو عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے،
تو وہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ احتیاط کیا کریں، لیکن آگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ تپش جو ہے وہ جو ساتھ میں بیٹھتا اس کو فیل ہو جاتا. اور یہ ایک حال ہے نا، کبھی اس کیفیت میں ہوتے تو کہہ بھی دیتے. اصل میں حجابات ہوتے ہیں، جب وہ ہٹنے شروع ہوتے ہیں اور بندہ ان چیزوں کو، ان جلووں کو دیکھتا ہے تو بسا اوقات تو وہ کچھ لوگ اسے ہضم کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو اظہار کر دیتے ہیں، اور جو اس راز کو افشاں کرے گا تو پھر اسے تو امتحان سے گزرنا پڑے گا. تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا کہ جو سننے والے تھے، وہ فارسی کا مقولہ ہے کہ پیر کو پر جو ہے وہ مرید لگاتے ہیں. اچھا. تو وہ اتنی سی بات کو بھی اتنا بڑا فسانہ بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ مشیروں کا تو بڑا پر نہیں لگاتے حضرت. ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں جی. کہ مشیر جو ہے وہ ہمیشہ بڑے سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے. جی. کہاں یہ بات کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ خاصاں دیاں گلاں آماں وچ نہیں کرتے. جو حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. واہ واہ. یہ جو ہم ہر جگہ ہر بات کہنا شروع کر دیتے ہیں جی. یہ جو آج کل ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا پہ اب اس طرح کے ٹاپکس بھی بیان ہو رہے ہوتے ہیں، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. ہر ایک کو آپ چلا بتا رہے ہیں، وظیفہ بتا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بتائے. اور ایک وقت تھا کہ لوگ ایک ایک بات سننے کے لیے میلوں سفر کر کے کوئی چیز حاصل کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا. کیا کیا جائے؟ ایک تو مشیر بڑے اچھے ہونے چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں وہ امن، وہ سکون نظر نہیں آتا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں تھا؟ تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ خلیفہ تھے تو ہم جیسے لوگ ان کے مشیر تھے. واہ 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 واہ. آج ہم خلیفہ ہیں تو تمہارے جیسے لوگ واہ مشیر واہ ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ فرق تو آنا ہے. واہ واہ واہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں بات کر رہے ہیں، کس مجمع میں بات کر رہے ہیں. تو لوگوں نے جب حضرت حسین بن منصور الحلاج کی وہ گفتگو سنی تو اس کو کئی اور پیرائے میں بیان کیا جا کے کہ وہ تو یوں کہتے ہیں. وہ اب ظاہر ہے کہ وہ بات جو ان کا ایک مشاہدہ تھا وہ بات کہہ گئے. تو بات سے بات چلتی رہی اور یہ بات آگے پہنچتی رہی. اور پھر شہرت ایسی تھی کہ جس جگہ بیٹھتے مجمع لگ جاتا. اچھا. جہاں جاتے وہاں خلق خدا آپ کی طرف. بہت خوبصورت بھی، وجیح بھی، بولنے والے بھی، انداز تکلم، عالم دین بھی، با عمل بھی، با کردار بھی. اچھا سر، یہ تو ہمیں تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی ملنگ، چرسی، موالی، اس طرح کے کوئی ایسا کنسیپٹ بتایا جاتا ہے. کئی حج انہوں نے کیے، پیدل سفر کیے. اچھا. کئی سال تک خانہ کعبہ میں وہ خدمت انجام دیتے رہے. وہاں پہ مطلب جاروب کشی اور جو آنے والے زائرین کی خدمت میں مصروف رہے. درج ہے تاریخ میں یہ سب؟ بالکل درج ہے. اچھا. کئی کتابوں کے مصنف ہیں. اچھا. توحید پر انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی، کئی اور کتابیں انہوں نے لکھی. تو ایک ایسی علمی شخصیت ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ آج کل ریسرچ کا دور ہے نہیں، جنہیں لائی گلی اودے نال چلی. تو آپ کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ داستان ہے، بلکہ عشق کی ایک عجب داستان ہے. سر وہ کیا ہے؟ وہ داستان یہ ہے کہ آپ پر جب وہ کیفیت طاری ہوتی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ان کا جرم کیا تھا؟ میرے نزدیک میں تو انہیں کوئی جرم نہیں کہوں گا، بس ایک اظہار انہوں نے کر دیا. ایک ان سے جو جن چیزوں کا صدور ہوا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی قدرت کا اپنا ایک نظام ہے
کہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اور اس میں ایک میسیج ہوتا ہے. اس راہ میں چلنے والوں کے لیے بہت سارے پیغامات ہوتے ہیں جی جی کہ دیکھو جب تم چلو گے اور اس طرح خلق تمہارے پیچھے آئے گی تو پھر یہ سمجھ لو کہ اگر کرامات کا اس طرح ظہور ہو رہا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جائیں گے. اور یہی ہوا کہ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا جو وزیر تھا حامد بن عباس، اس نے جب دیکھا کہ مخلوق خدا ان کی طرف ہی مائل ہو رہی ہے اور ان کی رسائی تو اب خلیفہ تک بھی ہو گئی ہے اور سلطنت کے بہت سارے لوگ اب ان کے معتقد ہو گئے ہیں، تو میرا تو اقتدار خطرے میں. ہمارے یہاں اگر آج ہم بھی دیکھیں تو ہم کسی پر بہت آسان ہوتا ہے کہ الزام لگا دینا کہ یہ تو فتنہ ہے. یہ تو مشغلہ ہے ہم لوگوں کا. ایک آسان ہے نا کسی پر کوئی الزام لگا دینا تاکہ وہ راستے سے ہٹے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ختم کر دو، جیل میں ڈال دو. تو آپ کے بارے میں جب اس قسم کی باتیں ہوئیں تو ایک الزام لگا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور 9 سال تک آپ نے اسیری کاٹی. کافی بڑا عرصہ ہے 9 سال. اور علی بھائی ایک بات بتاؤں، یہ بات بڑی اہم ہے، شاید اس سے پہلے اس موضوع پر اس طرح بات نہ ہوئی ہو. یہ جو خلوت ہوتی ہے نا جی جی اس راہ میں، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اگر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے غار ہرا میں وقت گزارا. حضور غار ہرا تشریف لے جاتے بالکل، اور وہاں آپ پورا ماہ جو ہے وہ قیام فرماتے، پورا مہینہ، کبھی زیادہ وقت گزارتے. تو خلوت میں جس میں اناج بڑا مختصر ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں بہت مختصر ہوتی، تنہائی ہوتی، وہ جو یکتا ذات ہے وہ چاہتی ہے کہ تم بھی ذرا الگ ہو کر اکیلے آؤ میرے پاس. جب میرے اور تمہارے درمیان واہ 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 واہ. اب آپ ایک بات سمجھیں کہ ایک تو یہ طریق ہے جو آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ اعلان نبوت بعد میں، جلوت سے پہلے ایک خلوت، جو بزرگان دین کا ایک طریق ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور اپنے پاس چلہ کشی کروا رہے ہیں، مجاہدات کروا رہے ہیں، ریاضات کروا رہے ہیں، تزکیہ نفس کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی. اسی طرح ہم بزرگان دین کے ہاں دیکھتے ہیں تو ایک طریق نظر آتا ہے کہ پہلے خلوت جی پھر جلوت. اچھا، یہ خلوت بڑی ضروری ہے. کیوں سر؟ اس لیے کہ اپنے من کی دنیا سے آپ آشنا ہو جائیں. واہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور من عرف نفسہ فقد عرف رب. سبحان اللہ. کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو رب کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے خلوت اور پھر جلوت. مگر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی زندگی جلوت میں گزری. واہ. اسے کبھی موقع نہیں ملا خلوت کا. واہ 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 واہ. تو اب اسے کوئی ایسا سبب بنے گا کہ وہ تنہائی میں چلا جائے گا، اسے پہنچا دیا جائے گا. وہ خلوت کے پروسیس سے اسے گزارا جائے گا، اور جب وہ وہاں سے نکل کے آئے گا تو وہ پھر وہ نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. بھائی واہ. ایک الگ انسان ہوگا. واہ. تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے. جو اس راہ کے متلاشی ہیں ان کے لیے خلوت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. واہ. اب اسیری گزار رہے ہیں حضرت حسین بن منصور الحلاج. جرم ثابت بھی نہیں ہو پا رہا، یہاں تک کہ آخر میں ان پر یہ الزام
لگا دیا گیا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انا الحق، میں ہی حق ہوں. اچھا. جبکہ وہ بہت بڑے خدا پرست، خدا کو ماننے والے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے. اچھا، تو انہوں نے یہ انا الحق کا نعرہ نہیں لگایا تھا؟ دیکھیں، کسی کیفیت میں انسان نے کوئی بات کہہ دی ہو تو وہ جب ایک حال کی کیفیت ہوتی ہے کسی پہ، یا اس کی مثال یوں سمجھیں، یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے، جی، کولڈ لائٹ ہے نا، ٹھنڈی لائٹ ہے، لیکن بسا اوقات ایسی لائٹ بھی آتی ہے کہ اگر وہ اچانک کسی کے سامنے کر دیں تو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، چندیا جائے گا، آنکھیں چندیا جائیں گی، اور وہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، بس وہ کہے گا یہی روشنی روشنی. ایسا ہی. یہ جو موبائل ہے آپ کا، اس کی روشنی اگر آپ لائٹ نہ ہو جلائیں تو یہ پورا کمرہ روشن کر دے. اس کی اپنی افادیت ہے، اہمیت ہے. لیکن اگر اس کو لے جائیں آپ نصف النہار کے وقت سورج کے سامنے رکھیں تو اب یہ روشنی نظر آئے گی؟ سورج ہی سورج ہوگا، محسوس بھی نہیں ہوگی، فیل بھی نہیں ہوگی، کسی اور کو بھی نہیں نظر آئے گی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن وہ دیکھنے والا یہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو کوئی اور روشنی نظر ہی نہیں آ رہی، بس ایک ہی روشنی ہے. تو یہ جب کیفیت ہوتی ہے کہ حجابات ہٹتے ہیں، جب انسان اس راہ پہ چلتا ہے تو ایک پردہ ہٹتا ہے، ایک تجلی دیکھتا ہے، وہ کبھی ایسا محو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی نفی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں، بس تو ہی تو. پہلے وہ کہتا ہے میں نہیں تو، میں نہیں تو، میں نہیں تو، اللہ ہوں، میں نہیں تو، اللہ ہوں. واہ واہ. پھر وہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ میں بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے تو ہی تو، اللہ، واہ واہ واہ، اللہ، تو ہی تو، واہ. کچھ اور ہے ہی نہیں. تمام لائٹس مدھم، صرف ایک ہی نظر آ رہی ہے. تو سر وہ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کی طرف ہم. حضرت حسین بن منصور حلاج پر جب سازشیں بڑھتی چلی گئیں، جی، اور انہیں یہ پتا تھا کہ عوامی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر انہیں چھوڑا گیا جی، ہمارا اقتدار خطرے میں ہوگا، لہذا کوئی بہانہ بنا کر کسی طریقے سے کوئی فتویٰ حاصل کیا جائے اور انہیں جو ہے وہ دار پہ چڑھا دیا جائے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے جو علماء تھے، کچھ کتابیں دکھائی گئیں انہیں اور کہا گیا یہ اپنی کتابوں میں یہ عبارت لکھتے ہیں، اس طرح کے جملے لکھتے ہیں جو کفریہ کلمات ہیں. تو در حقیقت ہوا یہ کہ جو کتاب دکھائی گئی اس میں بھی الگ سے صفحات رکھے گئے، اور وہ عبارت جب پوچھا گیا کہ کیا یہ کتاب آپ کی ہے، انہوں نے کہا جی میری کتاب ہے. لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے اندر الگ سے صفحات جو ہے نا وہ ایڈ کر دیے گئے کہ جس پر اس قسم کی عبارتیں لکھی گئی، اور علماء کو دکھا کر ان سے فتویٰ لیا گیا اور پھر دار پہ چڑھا دیا گیا. اللہ اللہ اللہ. اور جب لایا گیا، اب یہ عشق کا الگ امتحان ہے کہ جب ایک عاشق کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ جب مقتل گاہ آئے تو یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین بن منصور الحلاج کو بڑی مماثلت ہے. ایک تو نام ہے آپ کا حسین، واہ واہ واہ، واقعہ کربلا سے ایک بڑی مماثلت ملتی ہے کہ وہ شجاعت اور ہمت. واہ، یہ ہمت آتی کہاں سے علی بھائی؟ کبھی یہ بھی تو سوچنا چاہیے. کہاں سے آتی ہے؟ ہائے ہائے، یہ اس کی دین ہے کہ جو بے خوف کرتا ہے. یہ عشق ہی ایسا ہے کہ جو ہر چیز سے انسان کو بے خوف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو دو تحفے دیتا ہے جسے وہ اپنا بناتا ہے. پہلا تحفہ لا خوف علیہم، سبحان اللہ، اور دوسرا ولا ہم یحزنون، سبحان اللہ سبحان اللہ. خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی. یہ عشق والوں کی داستان سن. واہ، کون ہیں وہ؟
تحیر عشق پر فائز کون لوگ ہیں؟ واہ 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 واہ، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ایک ہی دھن باقی تمام چیزوں سے بے خبر ہو جاتا۔ کیا کہنے ہیں، نظر تغافل یار کا گلا کس زباں سے کروں بیاں، کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی۔ واہ 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 واہ، چلی سمت غیب سے ایک ہوا، کہ چمن ظہور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری۔ واہ 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 واہ، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی ملا درس نسخہ عشق کا، واہ واہ واہ، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی سو وہ دھری رہی۔ کیا غضب فرمان ہے سر، تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر سے یہاں ہوا، آہا، کہ نہ آئینے میں رہی جلا، نہ پری کو جلوہ گری رہی، سبحان اللہ، اور کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، واہ نہ واہ خطر رہا نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری رہی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خطر رہا نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری رہی۔ تو سر مقتل میں لائے گئے حضرت حسین بن منصور الحلاج رحمۃ اللہ علیہ، جب مقتل میں لایا گیا تو پہلا یہ ہوا کہ پہلے سنگ باری کی جائے، اگر اس سے بچ جائیں تو پھر انہیں دار پہ چڑھا دیا جائے۔ جب لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے تو آپ نے مسکرانا شروع کیا آہا، اور عہد عہد کے نعرے لگائے، احد احد، عہد عہد کے نعرے لگائے۔ ان الحق کے نہیں، ان الحق تو ان پہ کہا گیا کہ انہوں نے وہ ان الحق کہتے ہیں، لیکن وہ تو عہد عہد کے نعرے لگا رہے تھے۔ واہ، اور جب سنگ باری ہو رہی ہے تو اتنے میں حضرت ابوبکر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے وہ بھی کھڑے تھے، پوچھا عشق کیا ہے؟ اچھا، عشق کیا ہے؟ ایک عاشق سے پوچھا گیا عشق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ عشق کا ایک ادنا درجہ ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ عشق کا ادنا درجہ ہے، یہ ادنا درجہ، مقتل میں پتھر کھا رہے ہیں، اور مسکرا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑا تو پھر کہا کہ ایک ہاتھ کاٹ دو، دار پہ چڑھا کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ پہلے دایاں ہاتھ کاٹا گیا، آپ پھر بھی مسکراتے رہے، پھر بایاں ہاتھ کاٹنے کا کہا، اللہ اللہ پھر بھی مسکرا رہے، اللہ 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 پھر دایاں پاؤں کاٹنے کا کہا گیا، پھر بھی مسکرا رہے، اللہ اللہ بایاں پاؤں کاٹنے کا کہا گیا، پھر بھی مسکرا رہے۔ اللہ اللہ، وہ جس سر کو جھکانا چاہتے تھے، جن آنکھوں میں وہ خوف دیکھنا چاہتے تھے، جس چہرے پہ وہ خوف دیکھنا چاہتے تھے، واہ 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 واہ، وہاں تو مسکراہٹ تھی۔ تو جب بس نہ چلا تو کہا کہ گردن اتار دو، اب یہ سر ہی اتار دو، اب یہ سر اتار دو۔ تو جب سر اتارا گیا، اس عاشق صادق کا جب سر اتارا گیا تو تمام کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنے اعضاء کاٹے گئے تمام اعضائے بدن جو ہے وہ ان الحق ان الحق ان اللہ الحق کیا۔ اللہ اللہ اللہ، چاروں طرف ایک گونج پیدا ہو گئی، ان الحق ان الحق ان الحق۔ شور مچ گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا گیا کہ ان اعضاء سے وہ آواز بلند ہو رہی۔ پھر سر یہی واقعہ شاید حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں بیان کی۔ نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم، واہ، نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار می رقصم،
مگر نازم بئیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم. واہ 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 واہ. تو آں قاتل کہ از بہرے تماشا خون من ریزی. تو آں قاتل کہ از بہرے تماشا خون من ریزی. منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. واہ 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 واہ. منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. واہ واہ واہ. منم عثمان مروندی کہ شیخ یار منصورم. ملامت می کنند خلقے و من بردار می رقصم. واہ 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 واہ. شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے. شراب عشق احمد کی عجب پر کیف عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب یہ آواز پھر بھی نہ دبا سکے تو کہا کہ ان سب کو جلا دو، تمام اعضاء کو جلا دو. جلانے کا حکم دیا گیا اور جلا کر اس راکھ کو جمع کر کے جب دریائے دجلہ میں ڈالا گیا جی تو یہ کہا جاتا ہے کہ دریا کی موجیں جوش میں آ گئی، پانی بلند ہونا شروع ہو گیا اور پھر پانی باہر آنا شروع ہو گیا. شہر بغداد کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا. اس واقعے کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی مانے نہ مانے، لیکن جو روایتوں میں ہے میں تو وہ بات عرض کر رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے، کوئی چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے. پانی جب آنا شروع ہوا تو اب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ تو پورا شہر ہی ڈوب جائے گا، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پانی شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا، موجیں بپھر گئیں. تو پھر ایک شخص کو دیکھا گیا جو بہت زیادہ غمگین بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہی ہونا تھا، یہی ہونا تھا، یہی ہونا تھا. جب اسے پکڑا گیا کہ کیا ہونا تھا، کہا میرے شیخ نے کہا تھا کہ یہ ہوگا. کوئی حل بھی تو بتایا ہوگا شیخ نے. کہا اگر ایسا ہو تو میرا یہ جبہ لے کر دریا میں ڈال دینا. اللہ اللہ اللہ. دریا پرسکون ہو جائے گا. واہ واہ واہ. محبت والوں کا یہ بھی انداز ہے کہ خود تو دار پر چڑھ کر جان دے دی لیکن خلق کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. جو ستم کھا کر بھی دعائیں دی. یہ اس فیض کا نتیجہ ہے کہ جو طائف کے بازار میں حضور کی سیرت سے جو ملتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ حکم دیں، ختم کر دیں. اللہ اللہ اللہ. حضور نے دعائیں دی انہیں. اور آج ایک عاشق صادق کہہ رہا ہے کہ میرے بعد اگر یہ صورتحال پیدا ہو تو میرا جبہ ڈال دینا، شہر کو تباہ نہ ہونے دینا، خلق کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ والوں کی یہ شان ہے. جس خلق نے سولی پہ چڑھایا، پتھر سے مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن چند لوگوں کی خاطر ساری مخلوق کو تکلیف ہو جائے گی. سزا دینے والے تو چند تھے نا. لیکن شہر بھی تو تماشائی تو تھا نا سر. مگر وہ تماشا لگانے والے تو چند لوگ تھے نا. ایسے ہی. اور وہ تماشا لگانے والے جب خود تماشا بن گئے کہ آواز آ رہی ہے چاروں طرف سے، ایک ہی صدا آ رہی ہے، اور جب دریا کی موجوں کو بپھرتے دیکھا تو کانپنے لگ گئے. یہ بزدل اور ڈرپوک لوگ، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ انجام کیا ہوگا. اور آج دیکھیں حضرت حسین بن منصور الحلاج کا جھنڈا اور ان کا نعرہ کتنا بلند ہے، اور ان کو دار پہ چڑھانے والے آج ان کی قبروں سے بھی کوئی واقف نہیں ہے. ایسے ہی ہے. حضرت حسین بن منصور الحلاج کا جو سر اقدس بچ گیا تھا، بعد میں وہاں مزار بنا اور آج خلق وہاں بغداد میں ان کے مزار پہ حاضر ہوتی ہے. لیکن وہ جنہوں نے دار پہ چڑھایا ان کا آج کہیں نام و نشان باقی نہیں. ایک سزا ہو گئی حضرت حسین بن منصور حلاج کی. یہاں پر بھی آگے بات کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب جو انہوں نے سزا دی ہے
انہوں نے بالکل، اگر وہ سزا دینے والے سزا نہ دیتے تو وہ قابل گرفت ہوتے، چونکہ حسین بن منصور حلاج نے جملہ کفریہ، جملہ معترضہ، قابل گرفت جملے کہے تھے. قانون کو سزا دینی تھی، قانون نے صحیح سزا دی. اگر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے جی کہ سزا صحیح دی گئی، تو کیا اسلام ایسی کسی سزا کا حکم دیتا ہے کہ آپ کسی کے اعضاء کاٹیں؟ نہ نہ لاشوں کو مسلح کرنے سے اسلام نے تو منع کیا. نہ نہ نہ. اور پھر اس سے بڑھ کر لاش کو جلا دینا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے کے اندر حسد، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ پروری، بہت کچھ اس واقعے کے اندر پوشیدہ ہے. ایک بات کو سمجھیں، جو بھی سزا دینے والا ہوتا ہے نا، وہ جواز کے فتوے ہمیشہ نکالے گا. قاتلان امام علی مقام میدان کربلا میں وہ بھی تو جواز کے فتوے لے کر آئے ہوئے تھے. کیا عمدہ مثال دی ہے. واہ واہ یہ واہ. سب اقتدار کا کھیل ہوتا ہے. واہ 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 کیا ہم آج کے دور میں نہیں دیکھ رہے کہ اقتدار کی خاطر کیا کیا ہو رہا ہے؟ واہ. کس طرح جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کس طرح سزائیں دی جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک بات یاد رکھیے، چاہے وہ قاتلان امام علی مقام ہو یا حضرت حسین بن منصور کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہوں یا آج کسی کے ساتھ کوئی یہ عمل کرنے والا ہو، ایک بات یاد رکھیے گا، جو تماشا لگاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے، تم اپنی جیت پر بہت خوش ہو، تم نے قدرت کی مار کہاں دیکھی ہے؟ تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں، تیل کی دھار کہاں دیکھی؟ یہ تو راحت اندوری یاد آ گئی اس بات پہ. تو تماشا لگانے والے خود تماشا بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے عاشقوں کی، اپنے پیاروں کو کبھی جھکنے نہیں دیتا. آج بھی حسین بن منصور الحلاج کا روزہ چمک رہا ہے، آج بھی ان کا ڈنکا بج رہا ہے. کہاں گئے قاتلان منصور بن حلاج؟ کہاں ہیں وہ؟ کسی کو خبر ہی نہیں. اس واقعے کے ضمن میں سر کچھ سوالات چھپے ہوئے ہیں، تو وہ میں کچھ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. خلاف طبع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات پر گفتگو ہونی چاہیے. حضرت حسین بن منصور حلاج سے جو منسوب ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود کا، بعض انہیں اس عقیدے کا امام بھی کہتے ہیں. تو صوفیہ کے ہاں دو چیزیں موجود ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود. بڑا کمپلیکیٹڈ، بہت متنازع قسم کا وحدت الوجود کے حوالے سے لٹریچر ہے، اور طرح طرح کی ویڈیوز اور گفتگو ہم سنتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود؟ وحدت الوجود پہلے تو بتائیں نا سر، کیا ہے؟